میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ احمد آباد سے لندن کو جانے والا پلین 2 مہینے پہلے کریش ہو گیا تھا، حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پلین کے اندر 242 مسافر سوار تھے، تمام کے تمام لوگ اس حادثے کا شکار ہو گئے، صرف ایک آدمی زندہ بچا تھا، صرف ایک آدمی زندہ بچ گیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں خواب سجائے ہوئے احمد آباد سے لندن کی طرف وہ جا رہے تھے، لیکن زندگی کی ڈور کٹ گئی، تمام کے تمام لوگوں کے خواب بکھر گئے، تمام کے تمام لوگ آج وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہمارے مردے جسم کو چارپائی کے اوپر رکھ کر کے لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے کر کے جائیں گے، وہاں ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ہمیں اٹھا کر کے قبر کی تنگ اور تاریک جو ہے جگہ میں ہمیں اتار دیا جائے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، سارے دوست احباب اور رشتہ دار چھوڑ کر کے ہم کو چلے آئیں گے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین،
تمام طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، قرآن جیسی عظیم کتاب ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، آج میں موت کی مناسبت سے، موت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے کے لیے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کے ذریعے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آخرت کو بنانے کی اور سنوارنے کی فکر کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر یہاں پر ٹیک لگائے ہوئے جو نوجوان اور بچے بیٹھے ہیں ان سے پھر میں گزارش کروں گا کہ صفوں میں جگہ خالی ہے، سارے کے سارے لوگ صف میں آ کر کے سیدھے ہو کر کے بیٹھ جائیں، جمعہ کے آداب کا خیال کریں، مجلس کا ادب کریں، اس لیے کہ یہ ایک بہت بابرکت مجلس ہے، بڑی مبارک محفل ہے۔ یہاں پر ہم کچھ سننے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر زندگی کو بنانے والی باتیں ہوتی ہیں، سنوارنے والی باتیں ہوتی ہیں، کتاب اور سنت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کو سننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چاق و چوبند ہو کر کے بیٹھیں، سوئے نہیں، یہاں آ کر کے دیواروں سے ٹیک لگا کر کے نہ بیٹھیں، تاکہ جمعہ کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں سے ہم فائدہ لے کر کے جمعہ کے بعد یہاں سے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، موت زندگی کی وہ حقیقت ہے جس سے ہر ایک کو دوچار ہونا ہے۔ لوگ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنی طے شدہ عمر گزار کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال یا اس سے کم اور زیادہ، مرد ہو عورت ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، بچے ہو بوڑھے ہو، امیر ہو غریب ہو، انبیاء ہو صلحاء ہو، موت کو سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھا، اور آپ بھی ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، مرنا ہر ایک کو ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے بڑی سچی بات کہی، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں بچے تو بھلا دنیا کے اندر اور کون باقی بچے گا؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے عمراء آئے، بڑے بڑے حاکم آئے، بڑے سے بڑے ظالم اور جابر بھی آئے، لیکن سب کے سب چلے گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، ہر ایک کی باری آنے والی ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج موتیں بڑی کثرت سے واقع ہو رہی ہیں، بڑی کثرت سے موقع واقع ہو رہی ہیں۔ کوئی اٹیک کی بیماری سے آج مر رہا ہے، کوئی کینسر کی بیماری سے مر رہا ہے، مختلف حادثات اور بیماریاں جو دنیا کے اندر دن بدن بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اس سے لوگ مر رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، موت ایک ایسی چیز آج بن کر کے رہ گئی ہے کہ اگر موت کا تذکرہ کیا جائے بہت سارے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، موت کے تعلق سے باتیں بھی سننا پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی ہے، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے پر ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ اے لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس لیے کہ جو انسان موت کو یاد کرتا ہے وہ اپنی موت کے ذریعے آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے، اپنی موت کے ذریعے وہ اپنی آخرت کو بھی یاد کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بنانے کی اور سنوارنے کی فکر کرتا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے جلد ہی اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے اور پھر وہ آدمی گناہوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر کے جب کوئی انسان موت کو یاد کرتا ہے تو وہ دنیا کی لذتوں کو بھول جاتا ہے، آخرت کی لذتوں کو یاد کرنے لگتا ہے، دنیا کی لذتوں کو بھول کر کے وہ جنت کی لذتوں اور نعمتوں کو یاد کرنے لگتا ہے اور اسے حاصل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم اس رنگین دنیا میں پھنس کر کے، اس مادیت کی دنیا میں آج لوگوں نے اچھے اور برے کا، بھلائی اور برائی کا معیار بھی لوگوں نے بدل لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایک وہ انسان جو موت سے غافل ہے، جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، موت کو بھولا ہوا ہے، خواہشات اور تمناؤں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ بھی آج اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند تصور کر رہا ہے، سب سے بڑا عقل مند سمجھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو شہرت دی ہے، دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو مال اور دولت دیا ہے، دنیا کے اندر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی پوری توجہ صرف دنیا کی طرف ہوتی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے اللہ کے نبی کی حدیث سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک انصاری آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے ای المؤمنین افضل، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو وہ مومنوں میں سب سے افضل ہے۔ اس نے پھر سوال کیا اور کہا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے فای المؤمنین اکیس، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے اور موت کے بعد آنے والا جو مرحلہ ہے اس کی جو اچھی طرح سے تیاری کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ نبی نے اپنی حدیث میں اس بات کا جواب دے دیا۔ میرے بھائیوں، عقل مند کون ہے؟ اس لیے کہ ایک مومن جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، امتحان کا گھر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن دنیا کے اندر جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ آخرت کے لیے توشہ جمع کرتا ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے، آخرت کی فکر بھی کرتا ہے، گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے، اسی لیے اس کو عقل مند انسان کہا گیا۔ مومنوں میں سب سے عقل مند وہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے،
آج ہمیں موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو ٹائم دیا ہے، ہو سکتا ہے کل یہ ٹائم ہم کو نہ ملے، آج ہماری موت آ جائے، کل ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ احمد آباد سے لندن کو جانے والا پلین 2 مہینے پہلے کریش ہو گیا تھا، حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پلین کے اندر 242 مسافر سوار تھے، تمام کے تمام لوگ اس حادثے کا شکار ہو گئے، صرف ایک آدمی زندہ بچا تھا، صرف ایک آدمی زندہ بچ گیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں خواب سجائے ہوئے احمد آباد سے لندن کی طرف وہ جا رہے تھے، لیکن زندگی کی ڈور کٹ گئی، تمام کے تمام لوگوں کے خواب بکھر گئے، تمام کے تمام لوگ آج وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ شاعر نے اسی لیے کہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اے غفلت کی زندگی گزارنے والے مسلمانوں، اے گناہوں اور بے حیائیوں میں ڈوبے ہوئے نوجوانوں، اے وہ لوگوں جو مسجدوں سے دور ہو، اے وہ لوگوں جو قرآن سے دوری بنائے ہوئے ہو، اے وہ لوگوں جو گانوں اور فلموں میں، جوئے اور شراب میں اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو، اللہ کی قسم یاد رکھنا، اگر ہم نے اس زندگی کو برباد کر دیا، اگر ہم نے اس زندگی کو برباد کر دیا، تو جب ہماری موت آئے گی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹائم مانگیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے دوبارہ مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اس انسان کی جب موت آنے لگتی ہے، یہاں تک کہ انسان کی جب موت آنے لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے پروردگار، تو دنیا میں ایک بار پھر سے مجھے واپس بھیج دے، میں چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر کے نیک عمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کلا، ہرگز نہیں، ایک مرتبہ ہم نے تمہیں موقع دیا تھا، ایک مرتبہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ایک مرتبہ ہم نے تمہیں ٹائم دیا تھا، تم نے اس ٹائم کو برباد کر دیا، تم نے اس زندگی کو گنوا دیا، اب دوبارہ تمہیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دنیا کی زندگی کو غنیمت جانو، دنیا کی زندگی میں نیکیاں کر لو، اعمال صالحہ کر لو، تاکہ مرنے کے وقت افسوس نہ کرنا پڑے، مرنے کے وقت میرے بھائیو افسوس نہ کرنا پڑے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اے لوگو، دنیا کی زندگی میں اتنی نیکیاں کر لو کہ مرنے کے ٹائم تمہیں افسوس نہ کرنا پڑے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے بیان فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے لوگو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے موت کے آنے سے پہلے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ ہم نے تمہیں جو بھی دیا ہے، موت کے بعد تو خرچ کر نہیں پاؤ گے، ہم نے تمہیں جو بھی دیا ہے ہمارے راستے میں موت آنے سے پہلے خرچ کرو، ورنہ موت آئے گی تو انسان کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا، مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دیتا، اللہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو یاد کریں، اور اپنے محلے کے، اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے لوگوں کو، ان لوگوں کو یاد کریں جو کل تک اس دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ قبر کے اندر مدفون ہے، آج وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔
میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک دن ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری موت آئے گی، ہم کو بھی غسل دیا جائے گا، ہم کو بھی کفن پہنایا جائے گا، اور ہماری لاش کو بھی، ہمارے مردے جسم کو چارپائی کے اوپر رکھ کر کے لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے کر کے جائیں گے، وہاں ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ہمیں اٹھا کر کے قبر کی تنگ اور تاریک جو ہے جگہ میں ہمیں اتار دیا جائے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، سارے دوست احباب اور رشتہ دار چھوڑ کر کے ہم کو چلے آئیں گے۔ قبر کے اندر سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا، صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوگا من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ جس نے دنیا میں نبی کی اتباع کی ہوگی، نبی کی فرما برداری کی ہوگی، نبی کی اطاعت کی ہوگی، اماموں کو بزرگوں کو چھوڑ کر کے جس نے نبی کو اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل بنایا ہوگا، وہ کہے گا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور سوال ہوگا تیسرا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر آدمی نے دین کے اصول کے مطابق، ضابطے کے مطابق، احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو آدمی کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور جس آدمی نے اسلام کے مطابق زندگی ہی نہیں گزاری وہ کیسے جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے؟ میرے بھائیوں، زندگی میں دین کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نیک ہو کر کے زندگی گزارے، اور دنیا سے جب جائے تو نیک بن کر کے جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہ جو نیک بن کر کے جائے گا، فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں، موت کے ٹائم بشارت سناتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر جمے رہے، فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ جب نیک انسان ہوتا ہے اور مرتا ہے، فرشتے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، یہ بشارت سناتے ہیں۔ اور جب مرنے والا نافرمان ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو قرآن نے بیان کیا فرشتے اس کی روحوں کو بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو نکالو، آج تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، اس چیز کے بدلے جو اللہ پر جھوٹی باتیں باندھا کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، گنہگار ہوں گے تو اس سختی کے ساتھ فرشتے روحوں کو قبض کرتے ہیں اس انسان کی جو گنہگار ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی سے ملتی جلتی ایک آخری اور سب سے اہم بات بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ موت کے تعلق سے ایک بری رسم جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر چل رہی ہے، کان کھول کر کے میرے بھائیوں سنو، مائیں اور بہنیں بھی سنیں، اور اس برائی کو اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، اس بدعت کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی انسان جب ہمارے یہاں مر جاتا ہے، دفنانا بعد میں ہوتا ہے، ڈیگیں پہلے چڑھائی جاتی ہیں۔ مرنے کے وقت میں کھانا کھلانا، پورے گاؤں کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں سے، ارے ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے،
اللہ کے دین کا مذاق نہ بناؤ. اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے، اس کے اوپر یہ پریشر نہ ڈالو جس کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر اللہ نے کسی کو امیر بنایا ہے تو اپنی دولت کا غلط اور ناجائز استعمال مت کرو میرے بھائی. پوری اسلامی تاریخ کے اندر کہیں بھی اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے. ہمارے ہاں دیگیں چڑھائی جاتی ہیں اور مرنے کے بعد جب مردوں کو دفن کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آئیے کھانے کا انتظام ہے، دعوت کا انتظام کیا گیا ہے. اللہ کی قسم یہ کھانا کھلانے سے آپ کو اللہ کی طرف سے ثواب تو نہیں ملے گا. میرے بھائیوں، اسلام عقل سے چلنے کا نام نہیں ہے. اسلام اپنے ذہن سے چیزوں کو بنا لینے کا نام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے. اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیا ہے. اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے اور زندگی گزارنا چاہیے. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کو یاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، موت کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مسجدوں سے جڑنے کی، مسجدوں کو آباد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن سے اور نماز سے ہمارے رشتے کو مضبوطی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں دور رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.